الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 تا 188 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے یسألونک، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں. ایان مرساہا، کب ہے اس کا وقوع، کب آئے گی قیامت. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. انما علمها، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے، قیامت کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا اس کو. لوقتہا، اس کے وقت پر. الا ہوا، مگر اللہ ہی. ثقلت، قیامت بھاری ہے. فی السماوات، آسمانوں میں. والارض، زمین میں. لا تأتیکم، نہیں آئے گی قیامت تمہارے پاس. الا بغتہ، مگر اچانک. یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. یسألونک، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. کأنک، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفی، کھوج میں لگے ہوئے ہیں. عنہا، قیامت کے. وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ قیامت کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. انما، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے. علمها، قیامت کا علم. عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. ولیکن، اور لیکن. اکثر الناس، اکثر لوگ. لا یعلمون، جانتے نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں نہیں ہوں مالک لنفسی اپنے جان کا نفع کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو اپنی جان کے لیے نہیں ہوں مالک نفع کا ولا ضر اور نہ ہی نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے۔ ولو کنت اور اگر میں اعلم الغیب غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر البتہ میں زیادہ حاصل کر لیتا بھلائی، وما مسنی السوء اور نہیں پہنچتی برائی، ان انا نہیں ہوں میں الا نذیر مگر ڈرانے والا، وبشیر اور خوشخبری دینے والا، لقومی ایسی قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتی ہے۔ اصل الاصول تین چیزیں ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ اصل الاصول تین چیزیں ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب ان کی فرع ہیں، ان کی شاخیں ہیں۔ اصل چیز عقیدے کے اعتبار سے یہ تین ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ ہے توحید، رسالت، قیامت۔ توحید کا مطلب کیا؟ اللہ جل شانہ کو جو ہے اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو رب تسلیم کرنا، پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ ہی کو سمجھنا، ہر چیز کے پیچھے قدرت اللہ ہی کی سمجھنا۔ رسالت کا مطلب کیا؟ اللہ نے جتنے پیغمبر مبعوث فرمائے ان سب پر ایمان رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھ کر ایمان لانا۔ اور قیامت کا مطلب کیا؟ کہ ایک موت آ جانے کے بعد تمام انسانوں نے زندہ ہونا ہے اور قیامت تمام عالم پر قائم ہونی ہے، پوری انسانیت کا نظام ایک دن ختم ہونا ہے، پوری کائنات کا نظام ایک دن برباد ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، اور پورے عالم کی موت ہونی ہے، اور پھر پورے عالم کو، پوری دنیا کے انسانوں کو جتنے بھی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب انسانوں نے اور جنات نے اللہ کے حکم سے زندہ ہونا ہے، اور ہر ایک نے اپنے رب کو جواب دینا ہے کہ زندگی کیسی گزار کر آئے۔ تو قیامت پر ایمان رکھنا، یہ تین چیزیں ہیں۔ قیامت کے بارے میں اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے سوال پر بتلایا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یسألونک متی الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن کریم اتار کر صحابہ کے سوال کو دہرایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعۃ، کہ قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ قیامت کب قائم ہوگی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ انما علمها عند ربی، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے رب کے پاس ہے۔
ہم میں سے ایک جانتا ہے اور یقین ہے، چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، مومن ہے یا غیر مومن ہے، سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، ہر ایک کو اس بات کا یقین ہے کہ موت آ کر رہے گی، ہر ایک نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن آج تک کوئی دعوے سے یہ نہ کہہ سکا کہ مجھے فلاں مہینے کے فلاں دن میں موت آئے گی، فلاں سال کے فلاں مہینے میں موت آئے گی، فلاں دن کے فلاں وقت میں موت آئے گی۔ آج تک کوئی دعوے سے یہ بات نہ کہہ سکا۔ جس طرح موت کے آنے کا کسی کو علم نہیں، کسی پر کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینے، ایک سال تک کا بھی کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا زمانہ زندہ رہوں گا۔ تو موت جب آتی ہے تو انسان کو پلٹنے کا موقع نہیں دیتی، سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی۔ تو موت کا لیکن علم ہے کہ موت آئے گی، لیکن کب آئے گی اس کو کسی کا علم نہیں۔ تو جس طرح موت کا کسی کو علم نہیں ہوتا، اسی طرح قیامت کا بھی کسی کے علم میں نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کب یہ نظام تباہ ہوگا۔ اور قیامت کے بارے میں قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ الساعۃ ادہیٰ وامر، کہ قیامت دہشت ناک ہے، بڑی ہی کڑوی چیز ہے۔ قیامت جب آئے گی تو قیامت کے بارے میں ہے کہ اس قیامت کے خوف سے آسمان بھی دہل جائے گا، زمین بھی لرز جائے گی۔ تو قیامت آسمان پر بھی بھاری ہے، زمین پر بھی بھاری ہے۔ کیا مطلب؟ آسمان میں اللہ کی مخلوق ہے، فرشتوں کی، اور زمین پہ اللہ کی مخلوق ہے، انسانوں کی بے شمار اللہ کی مخلوق ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، بے شمار اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن قیامت کے خوف سے یہ آسمان کے اندر آسمانی مخلوق فرشتے بھی ڈرتے ہیں، قیامت کے خوف سے زمین پہ موجود زمینی مخلوق بھی ڈرتی ہے۔ تو قیامت اس قدر کڑوی چیز ہے، اس قدر بھاری چیز ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے کہ قیامت کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا قیامت کو، لوقتہا، اس کے وقت پر، الا ہوا، مگر اللہ ہی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ اس کے علم میں ہے کہ کب قائم ہوگی، کون سا وقت ہے، کتنے زمانے کے بعد قائم ہوگی، تو یہ اللہ کے علم میں ہے۔ جب اس کا وقت مکمل کا جو ہے آ جائے گا تو اللہ اس وقت قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے قیامت کی دہشت کو کہ ثقلت فی السماوات والارض، قیامت بھاری ہے آسمانوں میں اور زمین میں، آسمانوں میں اور زمین میں۔ آسمانی مخلوق قیامت کے خوف سے لرزتی ہے اور زمینی مخلوق قیامت کے خوف سے دہلتی ہے۔ تو ہر ایک دہشت زدہ ہے قیامت کے خوف سے۔ قیامت بہت خطرناک قسم کی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ الساعۃ ادہیٰ وامر، کہ دلوں کو دہلا دینے والی ہے، بڑی ہی کڑوی چیز ہے۔ قیامت جب آئے گی تو فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، تو اچانک آئے گی، اچانک آئے گی، کسی کے علم میں نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان دودھ دھونے والا دودھ دھوئے گا اور دودھ کو برتن میں ڈالے گا، پیالے میں ڈال کر اسے لائے گا اور منہ میں اسے ڈالے گا، ابھی وہ حلق سے نیچے نہ اترے گا، نہ ہی وہ منہ سے باہر آئے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کھانا کھانے والا لقمہ توڑے گا اور منہ میں ڈالے گا، ابھی وہ نوالا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نہ ہی وہ منہ سے باہر آئے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص دور دراز سے سفر کر کر آئے گا، اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھے گا، ابھی اندر داخل ایک پاؤں اندر ہوگا ایک باہر ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو قیامت
جب آئے گی اچانک آئے گی۔ کپڑے خریدنے والا کپڑا خریدنے کے لیے کپڑے کی دکان پر جائے گا، اور کپڑے کی دکان والا کپڑا فروخت کرنے والا کپڑا فروش جو ہے اسے تھان نکال کر دکھائے گا، اس کے رنگ دکھا رہا ہے، تھان میں سے کپڑے اس کے سامنے بکھیر رہا ہے اور اسے پکڑ کر دکھلا رہا ہے، اور جو ہے خریدنے والا خرید رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ تھان دکھاؤ، یہ تھان دکھاؤ، وہ نکال کر اسے دکھا رہا ہے کہ یہ کپڑوں کے رنگ، کپڑوں کے کلر، کپڑوں کی کوالٹی اسے دکھا رہا ہے۔ اب دکاندار نے کپڑے کا تھان پکڑا ہوا، گاہک نے کپڑے کو پکڑا ہوا، اب ایک دوسرے دیکھ رہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اور دودھ پینے والے بچہ ماں کی چھاتی سے منہ لگائے ہوئے ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنی چھاتی سے ہٹا کر دور پھینک دے گی۔ تو اس قدر خطرناک جو ہے قیامت کا برپا ہونا ہے، ہولناکی کا منظر پیش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تأتیکم الا بغتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے کہ قیامت تمہارے پاس نہیں آئے گی الا بغتہ، مگر اچانک، پتہ بھی نہ چلے گا، اچانک آئے گی۔ تو اچانک کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کھوج میں لگے ہوئے۔ حفی کا معنی ہے کہ کھوجی کا کھوج لگا کر مقام تک پہنچ جانا، کھوجی کا کھوج لگا کر مقام تک پہنچ جانا، حفیظ کا معنی یہ ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کھوج میں لگے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں لوگ سوال کرتے پوچھتے، تو نبی اللہ رب العزت دوبارہ اس کا تکرار فرما رہے کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے انما علمها، یہ جو لوگ آپ سے سوال کر رہے، یہ لوگ جو آپ سے پوچھ رہے کہ قیامت کا علم عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور تمام انبیاء کی جماعت موجود ہے۔ لوگوں نے انبیاء اکرام جو ہے ایک دوسرے سے قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اب سوال اٹھے اور ایک دوسرے کی طرف جو ہے نگاہوں سے دیکھ رہے، تو اشارہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ شاید ان کے علم میں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں علم کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ پھر اشارہ ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، بات چیت کی، شاید ان کو علم ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ پھر لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغمبروں نے اشارہ کیا کہ یہ تو اللہ رب العزت کے کلمہ ہے، اللہ رب العزت کے کلمہ ہے، شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم میں ہو، یہ تو اللہ کی نشانی تھی اور قیامت کی نشانی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا شاید ان کے علم میں ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تو صرف اتنا علم ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی مجھے آسمانوں سے زمین پر اتارا جائے گا اور دجال کا مقابلہ کروں گا، یاجوج ماجوج آئے گی اور جو ہے ان لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے میں اس دھرتی پر وقت گزاروں گا، لیکن مجھے اس کا علم پھر بھی نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ مجھے بس اتنا علم ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا مجھے آسمانوں سے زمین پر اتارا جائے گا اور یاجوج ماجوج قوم آئے گی، دجال آئے گا، وہ میرا ان لوگوں سے مقابلہ ہوگا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے، تو قیامت کا علم اللہ نے نہ پیغمبروں کو دیا، نہ عام انسانوں کو دیا، نہ فرشتوں کو دیا، نہ جنات کو دیا۔ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، جس طرح کہ موت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جب موت نے آنا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ موت کب آئے گی، تو انسان رات کو سو رہا ہے، صبح اٹھ نہیں پا رہا، صبح گھر سے اچھا بھلا نکلا ہے واپس لوٹ کر نہیں آ رہا، تو اچھا صحت مند ہے، اچانک اسے موت آ گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اس طرح موت کا کسی کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا میں اتنے دن تک زندہ رہوں گا، اسی طرح قیامت کا کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتلایا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں کیوں فرماتے کہ قیامت کا علم اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرے رب کے پاس ہے۔ اگر قیامت کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب نہ کرتے اور اللہ رب العزت نبی کی زبان سے نہ کہلواتے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، اگلی آیت میں واضح طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ غیب کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ غیب کی خبریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی ہے، لیکن غیب کا علم، علم الغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں۔ یہ خالصتاً اللہ کی صفت ہے، غیب کا علم کا ہونا۔ تو غیب کی خبریں، غیب کے خبریں اللہ رب العزت کے علم میں ہے، غیب کا علم اللہ کے علم میں ہے، اور غیب کی خبروں سے متعلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا ہے، لیکن علم الغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ خیبر کا میدان ہے اور یہودیہ ایک زہر کھانے میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دعوت کرنا چاہتی ہوں، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لوگ جانتے تھے کہ آپ جو ہے بکری کے شانے کا گوشت پسند کرتے تھے، تو انہوں نے وہی گوشت تیار کیا، بکری کے شانے کا گوشت ہی تیار کیا، لیکن اس میں بہت ہی خطرناک قسم کا زہر اس میں ملا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ان کے ساتھ موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی دعوت کو قبول فرما کر اس کے کھانے کو کھا رہے۔ ادھر بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے منہ میں لقمہ جانے کی دیر تھی، اسی وقت وہ انتقال کر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لقمہ اپنے منہ میں ڈالا، اس میں سے آواز آئی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق سے کچھ نوالا نیچے اتر چکا اور کچھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر پھینک دیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ یہ مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے یہ اس زہر کا اثر ہے جو مجھے اس یہودیہ نے دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس زہر شدہ لقمے کو اپنے منہ سے نیچے نہ اتارتے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھا۔ تو اس وجہ سے ائمہ کے ایک جماعت یہ بات ارشاد کرتے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی اب جو ہے موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے مرتبے پر قائم ہوئے تھے، کیونکہ زہر کے بلا پر جو شخص مرے وہ بھی شہادت کی موت مرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے پردہ فرما گئے وہ شہید ہو کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے مرتبے پر قائم ہو کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی زہر کا اثر تھا۔ تو بہت ساری ایسے واقعات ہیں جن کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ان کے علم نہ تھا اور پہلے سے ان کی خبر نہ تھی۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا، میں نہیں ہوں مالک کسی اپنی جان کے لیے بھی نفع کا، ولا ضر اور نہ ہی نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نفع نقصان کا مالک ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکالیف دی گئی کسی نبی کو بھی اتنی پریشانیاں اور غم اور تکالیف کا سامنا نہ اٹھانا پڑا جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نفع اور نقصان کا مالک ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشانیوں کا سامنا نہ کرتے، خود تکالیف کا سامنا نہ کرتے، خود دکھ درد کا سامنا نہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہ تھے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قوم کو پیغام پہنچا رہا ہے، مخلوق کو اللہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، عالم الغیب ہے۔ یہ تو خالصتاً اللہ کی صفت ہے۔ اللہ غیب کا علم کسی بھی اپنے پیغمبر کو یہ نہیں دیتا۔ ہاں غیب کی خبریں پیغمبروں کو ضرور بتلائی ہے، لیکن علم الغیب کسی نبی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے
کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں نہ تو کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے نفع نقصان کے مالک ہے، نہ ان لوگوں کے لیے نفع نقصان کے مالک ہے۔ نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی، تکلیف دینے والی ذات بھی اللہ کی، صحت دینے والی ذات بھی اللہ کی، بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی، خالق شر خالق زر اللہ رب العزت ہی ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ ہی ہے، الا ما شاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور فرما دیجئے اگر میں غیب کا علم رکھتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، البتہ میں زیادہ حاصل کر لیتا بھلائی، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ، نہیں ہوں میں مگر واضح طور پر ڈرانے والا، وبشیر خوشخبری سنانے والا، قیامت سے ڈرا رہا ہوں، موت سے ڈرا رہا ہوں، موت کے بعد کے حالات سے ڈرا رہا ہوں، جہنم سے ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں، جنت کی نعمتوں کی، جنت کی بہاروں کی اور آخرت کے اندر ملنے والے درجات کی۔ تو دنیا کا اندر بھی جو اللہ کی مان کے زندگی گزارتا ہے اس کو دنیا میں بھی بھلائی ملتی ہے، آخرت میں بھلائی ملتی ہے۔ جو اللہ کی نہ مان کر زندگی گزارتا ہے دنیا میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آخرت میں تکلیف اٹھائے گا، عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرما رہے نہیں ہوں میں، اللہ فرما رہے اپنے نبی کے وساطت سے ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا، کسے؟ لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، توحید پر، رسالت پر، قیامت پر، اور جو ہے ان تمام اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، ان سب پر ایمان رکھتی ہے۔ ایسے لوگ ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایک طرف قرآن کی بات ہے، ایک طرف مخلوق کی بات ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، اب لوگ یہ کہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، اب قرآن کریم کے آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، تو وہ کفر کے اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تھے تو قرآن کی آیات کی وہ تکذیب کر رہا ہے، کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، واضح الفاظ ہیں جیسا کہ آپ نے سنا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں، قیامت کی تیاری کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، زندگی ایسی گزاریے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو اللہ راضی ہو گیا آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر اسی طرح دنیا کے محبت میں، مال متاع کے تڑپ اور فکر میں دن رات آپ کے ایسے ہی گزر رہے، آپ اپنی دین کی فکر نہیں، اسلام کی فکر نہیں، اعمال کی فکر نہیں، تو آپ تباہی کے دھانے پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اپنی موت کی فکر کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے اور موت کی تیاری کیجئے اور اللہ کو راضی کیجئے، نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریے، اسی میں کامیابی ہے اور یہی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔